دودھ کو اگر ہم اکیلی ایز اے کراپ دیکھیں تو اس کی کمبائنڈ ویلیو جو ہماری ویٹ، کاٹن، شوگر کین ہے اس سے زیادہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ایک اہمیت ہے. 15 سال پہلے تو ولایتی گائیاں لوگ لے کے آئے اور ولایتی ڈاکٹر بھی باہر سے لے کے آئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز. کسی بھی ملک کی اکانومی کا دار و مدار اس کی خوراک اور اس کے لائف سٹاک اور ڈیری پہ ہوتا ہے. دوسرے ممالک کی اس ضمن میں ایک کثیر سرمایہ جو ہے وہ اس سے حاصل کرتے ہیں. پاکستان میں اس کی کیا پوزیشن ہے، اس سلسلے میں آج جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد صاحب، ستارہ امتیاز. آپ ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری اکانومی میں ویٹرنری اینڈ لائف اسٹاک کا کیا پارٹیسپیشن ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے انٹرسٹ لیا اس سیکٹر میں اور اس یونیورسٹی میں. میں مختصراً بتانا چاہوں گا کہ یہ میں پھر آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں کہ یہ ادارہ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز کی بڑی لیگیسی ہے، 140 سال پرانا ہے. اور یہ اسکول تھا، پھر کالج، اور اب 2002 کے بعد یہ فل فلیج یونیورسٹی بنا. اور اسی کو میں لنک کروں گا کہ یہ جو یونیورسٹی بنا اس کی بڑی وجہ ایک یہی تھی کہ اس ادارے سے ایسا ایچ آر پیدا کریں، ایسے گریجویٹس پیدا کریں جو فیلڈ میں جا کر جو شعبہ لائف سٹاک کا ہے، جو پولٹری کا، ڈیری اور ایک اپ کمنگ انڈسٹری ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹ، وہاں جا کے ایک کامیاب پروفیشنل کے طور پر اپنا رول ادا کریں. اور تو یہ کافی اور ادارے بھی اپ گریڈ ہوئے تو اس میں ضرورت اس چیز کی بھی تھی. اور یہ ہم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں یہ بڑا ہمارا رول ہے اور رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. تو میں مختصر بتاؤں جو آپ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں نیشنل، ہمارا اکنامک سروے جو ہر سال پھر جون آنے والا ہے بجٹ، اور اس میں تو ایگریکلچرل جو پورا ہمارا شعبہ ہے اس میں نیشنل جی ڈی پی کو 11% کے لگ بھگ ہے. لائف سٹاک کا ود ان ایگریکلچر اس وقت 66% کنٹریبیوشن. دودھ کو اگر ہم اکیلی ایز اے کراپ دیکھیں تو اس کی کمبائنڈ ویلیو جو ہماری ویٹ، کاٹن، شوگر کین ہے اس سے زیادہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ایک اہمیت ہے. تو اس کو ہمیں اور بڑھانے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم بڑی اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن اور اس پر توجہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن پورے ملک میں جو ہے وہ دودھ تو خالص میسر نہیں ہے. اس ضمن میں گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جبکہ ہمارے پاس دوسرے بھی جو ڈیری سے ریلیٹڈ آئٹمز ہیں وہ خالص میسر نہیں ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے کہ جو ہمارے پر کیپٹا جو پروٹین ہے اویلیبل ہے وہ بہت کم ہے. اور پروٹین جو اینیمل سورسز کی ہوتی ہے انسانی نشو و نما کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اہمیت ہے، اور یہ ریکارڈڈ ہے، اسٹیبلشڈ بات ہے. اب اینیمل سورس کی پروٹین کیا ہے؟ انڈے بھی اس میں شامل ہیں، گوشت بھی شامل ہے. جو گوشت ہمارا بیف ہے، ہمارا مٹن ہے، فش ہے ایون، اور پھر اسمال رومیننٹ جس کو بھیڑ بکری ہے جس کو ہم مٹن کہتے ہیں وہ ایک اور شامل ہے. اس کے علاوہ دودھ یہ بھی ایک بڑی مکمل غذا ہے. اور قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے گوبر اور خون میں سے ایک ایسی مشروب آپ کو دی جو بہت ہی تو اس کی اہمیت بڑی واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو پروڈکٹس ہیں اس کے لیے آپ نے پوچھا کہ یونیورسٹی کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے. میں مختصراً بتانا چاہوں کہ ان تینوں
کو ہم جو اپنی ہماری مین ڈگری ہے اس کے اوپر ہم ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. اور دودھ کو اگر ہم لیں تو اس میں ہم نے نیا ایک جب یہ یونیورسٹی بنی تو فیکلٹی بنائی جس میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ ڈیری ٹیکنالوجی کا ہے. اور آج کل وہ ڈپارٹمنٹ ایک انتہائی بڑا پروجیکٹ اویئرنیس کا کیپیسٹی بلڈنگ ان ملک ویلیو چین کر رہا ہے. تمام سٹیک ہولڈر چاہے وہ فارمر ہیں, چاہے وہ کنزیومر ہیں, چاہے وہ انڈسٹری لوکل ہے, ان کو بھی اس میں ہم شارٹ ٹرم ٹریننگ دے رہے ہیں 3 دن 5 دن. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2000 ٹریننگ ہم 600 کے اوپر آلریڈی وی ہیو اچیوڈ. اور ہمارے ڈاکٹر جنید اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اس کی ایک اور چیز کہ اس یونیورسٹی نے میرے سے جو پہلے وائس چانسلر تھے پروفیسر پاشا صاحب, ان کی بڑی میں اپریشیٹ کروں گا کہ کمرشل فارمنگ بھی بڑھ رہی ہے. اور اس میں ہم نے ضروری سمجھا کہ اگر ہم نے اپنے بچے ٹرین کرنے ہیں, جب یہ شروع ہوئی آج سے 15 سال پہلے تو ولایتی گائیاں لوگ لے کے آئے اور ولایتی ڈاکٹر بھی باہر سے لے کے آئے. تو لیکن اس کو ہم نے چیلنج کے طور پہ لیا اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے بڑی ہمیں سپورٹ کی اور ہم نے آج سے 7 سال پہلے ایک ایکزوٹک کا فارم بنایا. ایکزوٹک مطلب ولایتی گائیوں کا, جہاں ٹوٹل میکنائزیشن ہے, مشین ملکنگ ہے, وہاں ہیٹ ڈیٹیکشن جو ہوتی ہے وہ بھی میکنائزڈ ہے, فیڈنگ بھی میکنائزڈ ہے. آپ میں پوٹینشیل ہے اور آپ ان مصنوعات کو اپنی سطح پر اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور انڈسٹری لگاتے ہیں, تو اس میں آپ کو یہاں سے یہاں کے فارغ التحصیل لوگ جو ہیں وہ آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. یہاں کے فارغ التحصیل لوگوں کو روزگار میسر ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور سرکاری سیکٹر میں بھی. تو اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا, اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.